السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو روزے سے متعلق کچھ بتاؤں گی۔ روزے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو فرض ہے، دوسرے واجب ہے اور تیسرے نفل ہیں۔ جو رمضان کے روزے ہیں نا، اس کا تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر یا اقوام پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا کیا مطلب ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور پھر پرہیزگاری کرنا، یعنی ہر برے کام سے پرہیز کرنا۔ اچھا، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ 3 قسم کے ہیں، تو یہ تو ہو گئے فرض۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر فرض کیے ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑیں تو ہمیں گناہ ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر ہم کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بے شک ساری عمر بھی روزے رکھتے رہیں تو وہ چیز نہیں آئے گی جو رمضان کے فرض روزے میں اس کے ٹائم پر روزہ رکھنے کے ہیں۔ ہاں، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں یا کوئی ایسا پرابلم ہے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر آپ اگر روزہ چھوڑ دیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر آپ اس کی قضا بعد میں کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ وہ ایک ہی روزہ آپ اس کے بدلے میں بعد میں رکھ لیں کسی بھی دن جب آپ ٹھیک ہو جائیں۔ دوسری قسم ہے نفل کی۔ نفلی روزے وہ والے ہوتے ہیں جو ہم عام دنوں میں یا مسنون ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے رکھے یا انہوں نے فرمایا کہ یہ نفلی روزے آپ لوگ رکھا کریں، تو وہ لوگ رکھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نفلی روزے، جیسے کہ عاشورہ کے یا محرم کے دنوں کے روزے۔ اس کے علاوہ شوال کے بھی ہوتے ہیں 6 روزے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دنوں کے 13 14 15 چاند کی تاریخ کے یہ بھی نفلی روزے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، تو یہ اپنی مرضی سے ہوتے ہیں۔ یہ اگر آپ رکھتے ہیں تو ثواب ہے، اگر نہیں رکھتے تو گناہ نہیں ہے۔ اور تیسرے ہوتے ہیں واجب قسم کے روزے نا، یہ وہ روزے ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی منت مان لیتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے یا یہ مجھے یہ چیز مل جائے یا کچھ بھی، تو میں فلاں دن کا روزہ رکھوں گی، جیسے 10 محرم کا رکھوں گی، یا میں جمعے کا روزہ رکھوں گی، یا میں ہفتے کا روزہ رکھوں گی۔ اب یہ آپ پہ واجب ہو گیا، اب آپ نے اسی دن روزہ وہ رکھنا ہے۔ ہاں، بعض اوقات اس دن آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی یا کچھ، تو پھر آپ اس کو کفارے کے طور پہ بعد میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا کفارہ پھر ایک ہی روزہ ہوگا، زیادہ نہیں، تو آپ کا پورا ہو جائے گا، کاؤنٹ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے خود جان بوجھ کے نہیں کیا، آپ سے مسٹیک سے رہ گیا، مطلب یہ کہ آپ سے بیمار تھے اس وجہ سے رہ گیا، تو اس لیے۔ اچھا، یہ تو تھا کہ فرض، نفل اور واجب روزوں کی ڈیفینیشن کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ تو ویسے روزہ ہوتا کیا ہے کہ صبح سے لے کے سحری سے لے کے مغرب تک آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا۔ اگر آپ نے کچھ بھی کھا لیا جان بوجھ کر اور روزہ توڑ لیا، تو پھر آپ کو اس کے بدلے میں 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ تو اگر مطلب بیچ میں گیپ آ گیا تو پھر 60، یہ اس طرح سے ہیں روزے کا توڑنا جو ہے نا جان بوجھ کے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناپسند ہے یہ بات، تو پینلٹی کے طور پہ، کفارے کے طور پہ۔ ہاں، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ سفر پہ ہیں یا آپ نہیں رکھ سکتے، جو بہت زیادہ آپ کو جان کا خطرہ ہے، تو اگر آپ لوگ کھول بھی لیتے ہیں روزہ، یعنی درمیان میں کچھ کھا پی لیتے ہیں، تو پھر اس کا کفارہ 60 نہیں ہوگا، پھر اس کا کفارہ ایک ہی روزہ ہوگا۔ تو اسی طرح سے میں اور آپ کو کچھ باتیں ایسے بتانے والی ہوں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔
ٹوٹنے والی تو یہی چیز ہوتی ہے زیادہ تر کہ کوئی بھی چیز جان بوجھ کے کھا لی، پھر یا جان بوجھ کے آپ نے وامٹ کر لی، انگلی منہ میں ڈالی اور وامٹ کر لی اتنی زیادہ، یا پھر جان بوجھ کے کوئی بھی کام ایسا گندا کرنا تو پھر اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ بھول کے کچھ کھا پی لیں تو اس سے آپ کا روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر آپ نے جتنا مرضی کھا لیا نا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تو میں نے خود کھلایا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کھا لے اور کہے میں نے تو جان بوجھی سے نہیں کھایا، مجھے تو بھول کے کھایا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ پڑی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا اگر کسی نے آئلنگ کی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا اگر کسی نے خوشبو لگائی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا اگر آپ نے مسواک کی ہے گرین والی یا سوکھی والی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ مکروہ کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے تو اس کو آپ کا نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا۔ تو ٹوتھ پیسٹ کا بھی یہ ہے کہ اگر آپ یوز کر لیں لیکن حلق کے اندر آپ کے نہیں جانی چاہیے، لیکن پھر بھی ٹوتھ پیسٹ کا ٹیسٹ آتا ہے، اس لیے اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ گالی دیتے ہیں، کوئی غیبت کرتے ہیں، کوئی بھی برا کام کرتے ہیں تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جان بوجھ کے گندے رہنا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے ایسے گندے کام کرو۔ جیسے مطلب آپ اسکول سے آئے ہیں اور آ کے نہ نہاتے ہیں نہ دھوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ موبائل لے کے کوئی گندی چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو اگر ہم اپنی آنکھوں سے کوئی گندی مووی دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے منہ کے اندر اگر چنگم ڈال لیں یا کوئی بھی اور اس طرح کی چیز ڈال لیں کہ چباتے جائیں، کون سا ہم اندر لے کے جا رہے ہیں، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی کاغذ آپ نے منہ میں ڈالا ہوا ہے اور وہ آپ اندر بھی لے جاتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آپ کان میں دوائی ڈالتے ہیں یا انہیلر جو ہوتا ہے دمے کے مریض جو لیتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کے دوران آپ نے وہ بھی نہیں کرنا۔ اسی طرح سے اگر دانت نکلواتے ہیں تو اس سے آپ کے گلے تک خون چلا جاتا ہے تو پھر وہ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ یا پھر آنسو یا پسینہ وغیرہ جو ہے اگر منہ میں چلا جاتا ہے اور ہم اس کو اندر انہیل کر لیتے ہیں تو پھر بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح سے دھواں بھی اگر جان بوجھ کر اندر لے کے جائیں تو پھر بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو باقی اگر ہمیں کوئی مجبوری ہے تو پھر ہم نے کوئی بھی چیز کھا لی ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا نہ ہی مکروہ ہوگا۔ مطلب ہمارا دل نہیں چاہ رہا لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے پاس سگریٹ پی رہا ہے، اب ہمارے اندر بھی اس کی سمیل جا رہی ہے تو وہ روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم جان بوجھ کے نہیں کر رہے۔ تو بچوں آج میں آپ کو مکروہات اور ٹوٹنے کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن ہاں ایک میں اور بھی بات بتا دوں کہ اگر آپ صبح اٹھ کے کھا پی کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو پھر روزے سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ تو صرف میرے لیے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، کوئی بندہ چھپ کے بھی ویسے کھا سکتا ہے، تو جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ صرف میری خاطر رکھتا ہے تو اس کا میں خود ہی اجر دوں گا۔ اور اس کا اتنا اجر زیادہ ہے کہ ویسے عام دنوں میں اگر ہم ایک کام کرتے ہیں تو 700 گنا ہمیں ثواب ملتا ہے، تو روزے کا تو اس سے بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر ہمیں اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، یعنی کہ بری چیزیں نہیں دیکھنی، ہمیں اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے کہ ہم نے گندی باتیں نہ غیبت کرنی ہے، نہ گالی گلوچ کرنا ہے، نہ ہم نے کسی کے
ساتھ بدتمیزی کرنی ہے نہ کچھ۔ پھر اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے کہ کسی ہیلپ اور نیڈی پیپل جو ہوتے ہیں ان کی مطلب ہیلپ، اور اپنے بہن بھائیوں چھوٹوں کی ہیلپ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان ہاتھوں کو آپ نے اس طرح یوز نہیں کرنا کہ کسی کو دھکا دیا، کسی کو تھپڑ لگایا اور کسی اور کے ساتھ بدتمیزی کی، رستے میں کوئی چیز جان بوجھ کے ایسی گرا دی کہ اگلے کو تو کوئی تکلیف ہو، تو یہ آپ کا پھر روزہ جو ہے وہ اصلی والا روزہ نہیں ہوگا جو اصلی ہونا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے فیورٹ روزہ اللہ تعالیٰ کا وہ یہ ہے کہ آپ کو جتنا بھی ٹائم ملتا ہے، کیونکہ رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین مہینہ ہے، اس میں آپ قرآن پاک پڑھیں، دعائیں پڑھیں اور نماز پڑھیں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اوبے کریں اور اپنے بڑوں کی بات مانیں اور اپنا کام کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روزے کا پورے کا پورا اجر ملے گا۔ اچھا بچوں، آج کے روزے کا سے متعلق جو باتیں ہیں وہ اتنی ہی، انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر آپ کو روزے سے متعلق ہی کوئی تھوڑی سی اور باتیں بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔